واجب الاحترام، قابل صد تکریم و تعظیم سامعین گرامی قدر، ماہ دسمبر کی 25 تاریخ کو عالم عیسائیت میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوات والتسلیمات کی ولادت کی خوشی منائی جاتی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوات والتسلیمات کی ولادت کی خوشی نہ صرف عیسائیوں کو ہے بلکہ اہل اسلام بھی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوات والتسلیمات کی ولادت پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں، لیکن عیسائیوں اور مسلمانوں میں فرق ہے عقیدے کا۔ عیسائیوں کے نزدیک حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ الصلوات والتسلیمات خدا کے بیٹے بن کر معاذ اللہ دنیا میں آئے، جبکہ اہل اسلام کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوات والسلام بھی اسی طرح خدا کے بندے اور پیغمبر ہیں جس طرح باقی خدا کے بندے اور پیغمبر ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوات والسلام کا تعارف جتنا قرآن مقدس نے کروایا ہے اتنا عیسائیوں کی معتبر کتابوں میں بھی موجود نہیں۔ تو عیسائیت محض ایک خیالی اور بے بنیاد تعلیمات کے ماننے والوں کا نام ہے۔ اسلام حضرت عیسیٰ علیہ الصلوات والسلام اور آپ کے دین کو بہتر انداز میں بیان کرتا ہے اور دین اسلام کو دین عیسوی کی ہی تکمیل کا نام دیتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوات والسلام بنی اسرائیل کے آخری پیغمبر رسول ہیں۔ بنی اسرائیل کون ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ الصلوات والسلام کے پوتے، حضرت یعقوب کا لقب اسرائیل ہے۔ اسرائیل کا معنی وہی ہے جو ہمارے یہاں عبداللہ کا معنی ہے، اللہ کا بندہ۔ حضرت یعقوب علیہ الصلوات والسلام کی اولاد بنی اسرائیل کہلاتی ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوات والسلام کے دو بیٹے حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق ہیں، پھر حضرت اسحاق کے بیٹے یعقوب ہیں، اور حضرت یعقوب کی اولاد میں جو سلسلہ نبوت چلا انہیں انبیاء بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ الصلوات والسلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ الصلوات والسلام جب بکتے بکاتے مصر پہنچے تو پھر حضرت ابراہیم علیہ الصلوات والسلام کی یہ اولاد حضرت یوسف علیہ الصلوات والسلام کے دور اقتدار میں ملک شام سے مصر منتقل ہوئی۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوات والسلام کو ان میں مبعوث فرمایا تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوات والسلام کو حکم ہوا کہ اب ان کو لے کر اپنے آبائی وطن ملک شام ہجرت کر جائیں، اور اس واقعہ کو بھی قرآن مقدس نے بڑی تفصیل سے بیان کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوات والسلام بنی اسرائیل کے گروہ کو لے کر کے مصر سے واپس ملک شام کی طرف آئے،
اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ایک جلیل القدر پیغمبر تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک بنی اسرائیل میں دین موسوی چلتا رہا، اور ان کی مذہبی کتاب تورات تھی، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رب کائنات نے طور میں عطا کی تھی۔ بنی اسرائیل بڑی دیر تک دین موسوی پر صحیح عمل پیرا رہے، لیکن بعد میں چونکہ انبیاء آتے رہے اور دین موسوی کی تبلیغ اور تعلیم دیتے رہے، لیکن بنی اسرائیل دین سے ہٹتے رہے، یہاں تک کہ انبیاء کا قتل بھی انہوں نے کیا، اور ان کی اس بیماری کو، اس برائی کو خالق نے بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب شان سے کروائی، اور یہی ولادت ہی لوگوں کے یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مقام الوہیت کے حوالے سے شبہ میں ڈالتی ہے۔ حضرت عیسیٰ کی والدہ حضرت مریم ہے۔ حضرت مریم کے والد کا نام عمران ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں حضرت عمران کی بیوی کے متعلق بیان کیا کہ انہوں نے نظر مانی، انی نذرت للرحمن، میں رحمان کے لیے نظر مانتی ہوں، کیا کہ اگر میرے یہاں کوئی بیٹی ہوئی، میرے یہاں کوئی بیٹا ہوا تو میں اسے ہیکل کی خدمت پر وقف کروں گی، مسجد اقصیٰ کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ یہ 20 سال تک شادی کے بعد اولاد نہ ہونے پر جب نظر مانی، ان کو اولاد سے نوازا۔ جب بیٹی ہوئی تو پریشان ہو گئی، کہنے لگی میں نے تو اللہ کے یہاں نظر مانی تھی کہ جو بھی ہو، جو میرے یہاں اولاد ہوگی اسے میں مسجد اقصیٰ کی خدمت کے لیے وقف کروں گی، اور یہ تو بیٹی ہے۔ اب بیٹی معلوم نہیں مسجد اقصیٰ کے خدام لیتے ہیں کہ نہیں، ہیکل کے مجاور میری بیٹی کو اس کی خدمت کے لیے لیتے ہیں کہ نہیں۔ بیٹی کو اٹھائے، جب مسجد اقصیٰ پہنچی تو وہاں کے خدام کے مابین یہ بحث چھڑ گئی کہ کون اس کی پرورش کرے گا۔ ہر ایک کی خواہش تھی کہ اس لڑکی کو میں پالوں جو مسجد اقصیٰ کے لیے وقف ہوئی ہے۔ جب آپس میں بحث نے طول پکڑا تو پھر یہ فیصلہ ہوا قرہ ڈالا جائے، جس کے نام کا قرہ نکلے گا وہی اس بچی کی پرورش کرے گا۔ اب قرہ ڈالنے کے لیے اللہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپنے قلم لیے، وہ قلم جس کے ساتھ وہ تورات لکھتے تھے، چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک بنی اسرائیل میں دین موسوی تھا، اور دین موسوی کی مذہبی کتاب تورات تھی، تو مسجد اقصیٰ کے جو خدام تھے جس قلم سے تورات لکھتے تھے وہ قلم لیے اور سب نے پانی میں ڈالے۔ فیصلہ یہ ہوا، طے یہ پایا کہ جس کا قلم پانی کے بہاؤ کے خلاف چلے گا وہی ونر ٹھہرے گا، وہی اس قرے میں کامیاب ہوگا۔ جب سب کاتبوں نے، سب خادموں نے اپنے اپنے قلم دریا میں ڈالے تو حضرت زکریا کا قلم دریا کے بہاؤ کے برعکس بہنے لگا، باقی سارے قلم پانی کے ساتھ بہتے جا رہے ہیں، اور حضرت زکریا کا قلم الٹا جا رہا ہے۔ سبھی نے بیک زبان کہا
کہ اس بچی کو تو زکریا کے حوالے کیا جائے گا کہ یہی جیت رہا ہے۔ اور حضرت زکریا کون تھے؟ یہ حضرت مریم کے رشتے میں خالو لگتے تھے۔ حضرت مریم حضرت زکریا کی کفالت میں آ گئی، وہ پرورش کرنے لگے۔ حضرت مریم بچپن سے لڑکپن میں آئیں، جب لڑکپن میں آئیں، جوانی میں قدم رکھنے لگیں تو مسجد اقصیٰ کے ایک طرف ایک مخصوص کمرہ حضرت مریم کے لیے وقف کر دیا کہ یہ یہاں رہیں گی، یہاں عبادت کریں گی۔ بڑی عابدہ تھی، بڑی زاہدہ تھی حضرت مریم، وہیں رہتی، عبادت کرتے رہتی۔ اور حضرت زکریا اپنی اس بانجی کے پاس گاہے بگاہے چکر لگاتے رہتے۔ قرآن نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ ایک دفعہ حضرت زکریا علیہ الصلوات والتسلیمات حضرت مریم کے حجرے میں آئے، حضرت مریم کے کمرے میں آئے تو دیکھا حضرت مریم کے پاس پھل پڑا ہے، فواکہ ہے، اور یہ وہ پھل ہیں جو موسم کے نہیں ہیں، بے موسم پھل جو شہر میں دستیاب بھی نہیں ہیں، جو کہیں سے مل بھی نہیں سکتے۔ بڑے پریشان ہوئے کہ مریم کو کھانے پینے کی چیزیں میں لا کے دیتا ہوں، مریم کی ضروریات کا خیال میں رکھتا ہوں، مریم کے تقاضے جو پورے کر سکتا ہوں میں کرتا ہوں، تو پھر یہ پھل مریم کے پاس کیسے آئے؟ مریم سے پوچھنے لگے، بیٹی مریم یہ تمہارے پاس کہاں سے آئے ہیں؟ کس نے لا کے دیے؟ فرمانے لگی، خالو جان یہ اللہ کی جانب سے آئے ہیں، جس رب کی میں عبادت کرتی ہوں وہ رب ہی مجھے عطا کرتا ہے، جس چیز کی میرے دل میں خواہش ہوتی ہے وہ مجھے مل جاتی ہے۔ حضرت زکریا بڑے پریشان ہوئے۔ یہاں مفسرین نے ایک نکتہ لکھا ہے کہ قدرت یہ اشارہ کر رہی تھی کہ جس طرح اب مریم کو بے موسم پھل رب دے رہا ہے، اسی طرح آنے والے وقت میں بھی مریم کو ایسی چیز عطا کرے گا جس کی ظاہراً توقع نہیں کی جا سکتی، جس کی ظاہراً امید نہیں کی جا سکتی۔ بہرکیف حضرت زکریا نے دیکھا کہ مریم کے پاس پھل پڑے ہیں، بے موسم پڑے ہیں، مریم کی دعائیں رب اتنی قبول کرتا ہے تو یہ جگہ یقیناً دعاؤں کی قبولیت والی جگہ ہے۔ وہیں کھڑے ہو کر کے اللہ فرماتے ہیں زکریا نے بھی دعا کی کہ یا اللہ مجھے بھی اولاد دے دے، بوڑھا ہو گیا ہوں، بیوی بانجھ ہو گئی ہے، لیکن تیرے کارخانہ قدرت میں کمی تو کسی چیز کی نہیں۔ حضرت زکریا نے اللہ سے دعا مانگی، اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا کی دعا کو قبول فرمایا اور بتایا کہ ہم تجھے بیٹا دیں گے، اس کا نام یحییٰ ہوگا۔ جب حضرت زکریا اور ان کی بیوی کو یہ بشارت ملی تو پھر حیرت ہوئی، خود ہی کہنے لگے مولا یہ کیسے ہوگا، میں بوڑھا ہوں، بیوی میری بانجھ ہے۔ اللہ نے فرمایا ایسے ہی ہوگا، جو رب مریم کو بے موسم پھل دے سکتا ہے وہ تمہیں بھی ادھیڑ عمری میں اولاد دے سکتا ہے۔ جو رب مریم کو وہاں دے سکتا ہے جہاں امید نہیں، تو تیرا رب بھی تجھے وہاں سے اولاد دے گا جہاں سے توقع نہیں کی جا سکتی۔ حضرت زکریا کے یہاں بیٹا ہوا حضرت یحییٰ علیہ الصلوات والتسلیمات، تو یہ مریم کی پاک دامنی ہے، یہ مریم کی عبادت ہے، یہ مریم کا زہد ہے، یہ مریم کا تقوی ہے کہ جس کی بدولت رب تعالیٰ ان کی دعائیں قبول کرتا ہے اور ان کے پاس مانگنے والوں کو بھی عطا کرتا ہے۔ یہاں سے ایک نکتہ یہ بھی نکلتا ہے کہ نیکوکاروں کے پاس بیٹھنے سے ان کی تاثیر ملتی ہے، نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے سے اللہ تعالیٰ خیر و برکت نازل فرماتے ہیں، نیک لوگوں کے پاس جانے سے اللہ تعالیٰ مشکلیں دور کرتے ہیں۔
تو رب تعالیٰ نے حضرت زکریا کی دعا بھی قبول کی، ادھر حضرت مریم کی عفت، حضرت مریم کی عبادت، حضرت مریم کے تقوی کے چرچے بھی زبان زد عوام ہوئے، دنیا ساری کہنے لگی بڑی نیک بی بی ہے، بڑی پاک باز بی بی ہے، سب کی زبانوں پر حضرت مریم کی توصیف جاری کروائی، سب کی زبانوں پر حضرت مریم علیہ الصلوات و تسلیمات کے بارے میں اچھے اچھے الفاظ جاری کروائے تاکہ ساری دنیا کو پتہ چلے یہ وہ بی بی ہے جو انتہائی نیکوکار ہے، یہ وہ بی بی ہے جو ہمیشہ اللہ کی عبادت میں مگن رہنے والی ہے۔ جب یہ سب نے تسلیم کر لیا، پھر ایک دن حضرت مریم علیہ الصلوات و تسلیمات طہارت خانے میں تھی، اچانک ایک مرد سامنے آ گیا۔ اللہ نے اس منظر کو بھی قرآن میں بیان کیا۔ حضرت مریم نے جب ایک آدمی کو دیکھا، ایک نوجوان کو دیکھا، ایک خوبرو کو دیکھا تو کہنے لگی ارے تو کون ہے؟ اگر تو اللہ سے ڈرنے والا ہے تو میرے قریب نہ آئیو، میں ایسی ویسی نہیں ہوں۔ وہ کہنے لگا اے مریم تجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں خود نہیں آیا، مجھے رب نے بھیجا ہے، میں رب کا فرشتہ ہوں، میں تجھے بتانے آیا ہوں کہ رب تجھے بیٹا دے گا۔ حضرت مریم علیہ الصلوات و تسلیمات کو پھونک ماری اور چلے گئے۔ اس پھونک کی تاثیر یہ ہوئی کہ حضرت مریم علیہ الصلوات و تسلیمات پیٹ سے ہو گئیں، چھپ کے رہنے لگیں، رونے لگیں، گڑ گڑانے لگیں، مولا یہ کیا ہو گیا ہے؟ یہ تو برائی کا اظہار، لوگوں کے سامنے برائی سمجھی جائے گی، لوگ سمجھیں گے مریم ایسی ہو گئی، مریم ویسی ہو گئی، میں لوگوں کے منہ کیسے بند کروں گی؟ مولا یہ کیا ہو گیا؟ مولا اس کا سامنا میں کیسے لوگوں کے سامنے کر پاؤں گی؟ حضرت مریم دعائیں مانگتی ہیں، گڑ گڑاتی رہتی ہیں۔ جب وضع حمل کا وقت آتا ہے تو آبادی سے ہٹ کر ذرا دور چلی جاتی ہیں، بیت اللہ کے مقام پر ایک درخت کے تنے کے ساتھ، کھجور کا درخت ہے، ٹیک لگا کر کے بیٹھی ہیں، ساتھ پانی کا چشمہ گزرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں مریم تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تجھے بھوک لگے گی کھانا بھی ملے گا، تجھے پیاس لگے گی پانی بھی ملے گا، اگرچہ کھجور کے پھل کا موسم بھی نہیں ہے۔ وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، مریم تو نے اس کی ٹہنی کو ہلانا ہے، تازہ کھجوریں تجھ تک پہنچانا تیرے رب کا کام ہے۔ حضرت مریم اس کی ٹہنی کو ہلاتی، کھجوریں گرتی، کھجور کھا لیتی، ساتھ پانی کے چشمے سے پانی پی لیتی۔ بیٹے کی ولادت ہوئی، بیٹے کو اٹھائے ہوئے جب اپنے علاقے میں آنے لگی، اپنے خاندان میں آنے لگی، رشتہ داروں میں آنے لگی، پریشان تھی۔ اللہ نے فرمایا مریم تو نے بولنا نہیں ہے، خاموش رہنا تیرا کام ہے، تیری پاک دامنی کا گواہ بنانا میرا کام ہے۔ حضرت مریم جب اپنے لوگوں میں گئیں، لوگوں نے دیکھتے ہی کہا یا مریم یا مریم، اے مریم یہ تو کیا کر لائی ہے؟ تیرا باپ تو ایسا نہیں تھا، تیرا خاندان تو ایسا نہیں تھا، تیری ماں تو ایسی نہیں تھی، یہ تو نے کیا کر دیا ہے؟ یہ کہاں سے لے آئی؟ اس بچے کا وارث کون ہے؟ اس کا باپ کون ہے؟ بولتی کیوں نہیں ہے؟ زبان کھولتی کیوں نہیں ہے؟ سارے طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں، مریم کی زبان خاموش ہے، طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ مریم کہتی ہے رحمان کے لیے روزہ رکھا ہے، بولنے کی اجازت نہیں ہے، زبان بندی رحمان نے کر رکھی ہے۔ جب لوگوں کے بولنے کی انتہا ہو گئی، لوگوں کے مغلظات بکنے کی انتہا ہو گئی، لوگوں کے گالیاں دینے کی انتہا ہو گئی، لوگوں کے تانے مارنے کی انتہا ہو گئی، تب مریم نے یہ اشارہ کیا میں نہیں بولوں گی، یہ جو رب کا گواہ ہے اس سے پوچھو۔ کہنے لگے بھلا یہ چھوٹا سا بچہ ہے، 2-4 دن کا،
گود میں اٹھائے ہوئے ہو، یہ کیسے بولے گا؟ اتنے میں اللہ نے اس بچے کو زبان دی، اس بچے نے اپنی ماں کی پاک دامنی کا اظہار کیا اور بتایا کہ انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا۔ حضرت عیسیٰ اپنی ماں کی گود میں چند دن کے ہیں اور اپنی ماں کی پاک دامنی کو بیان کرتے ہیں اور بتاتے ہیں مجھے اللہ نے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، مجھے اللہ نے شریعت دے کر بھیجا ہے، مجھے اللہ نے احکام دے کر بھیجا ہے۔ جب چھوٹے سے بچے کی زبان سے اتنی فصاحت بری گفتگو سنی تو سارے لوگ خاموش ہو گئے۔ پھر یہی بچہ اسی معاشرے میں پروان چڑھنے لگا، بچپن سے لڑکپن، لڑکپن سے جوانی، جب جوانی میں قدم رکھا تو دیکھا اس کے طور اطوار نرالے ہیں، اس کی گفتگو نرالی ہے، اس کے اخلاق نرالے ہیں، اس کا سلوک نرالا ہے، اس کی تعلیم چونکہ منفرد ہے، وہ تورات کا بھی عالم ہے، لیکن وہ جو باتیں کرتا ہے وہ باتیں عام لوگوں کی گفتگو سے ہٹ کر ہیں، ان میں فصاحت ہے، ان میں بلاغت ہے، ان میں مٹھاس ہے۔ اور اللہ نے کمال عطا کیا جب اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل دی، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو منفرد معجزات دیے۔ لوگوں نے دیکھا کہ اگر وہ مادر زاد اندھے کی آنکھوں پر ہاتھ رکھتا ہے تو بینائی لوٹ آتی ہے۔ یہ وہ بیماری تھی جو لا علاج تھی، آج تک مادر زاد اندھے کو کوئی بینائی نہیں دے سکا، لیکن اللہ انبیاء کو معجزات دیتے ہیں اور پھر وہ ایسے معجزات ہوتے ہیں کہ زمانہ ان سے عاجز ہوتا ہے۔ حضرت عیسیٰ مادر زاد اندھے کی آنکھوں پر ہاتھ رکھتے ہیں، بینائی لوٹ آتی ہے۔ جو برس کا مریض ہو آپ ہاتھ رکھتے ہیں، شفا مل جاتی ہے۔ طرح طرح یہ وہ بڑے بڑے امراض ہیں، طرح طرح کے مریض آنے لگے، ذرا دم کر دیجئے، اسے شفا دے دیجئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا نام لے کر دم کرتے، شفا مل جاتی، ہاتھ رکھتے، شفا مل جاتی۔ صرف اسی پر بس نہیں، اگر کوئی مردہ بھی آیا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے مردوں کو بھی قم بإذن اللہ کہتے ہیں، مردے بھی اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ یہ تو نرالے شان والا ہے، یہ نرالے کام والا ہے، تو لوگوں نے طرح طرح کی باتیں کرنے والوں نے اسے ہی خدا بنا دیا۔ کہنے لگے مریم کو بغیر شوہر کے بیٹا ملا، عیسیٰ کا ظاہراً کوئی باپ نہیں ہے، حقیقت میں یہ خدا کا بیٹا ہے۔ یہاں یہ عقیدہ پھلنے پھولنے لگا، لیکن ابھی تقویت پکڑی نہیں تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنا تعارف کروانے لگے، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں روح اللہ ہوں، میں اللہ آیت اللہ ہوں، اللہ کی نشانی ہوں۔ انجیل کی تعلیمات سنانے لگے، اللہ تم سے کیا چاہتا ہے؟ جب انجیل کی تعلیمات سنانا شروع کی، اللہ کا پیغام پہنچانا شروع کیا، تو وہی جو تعریفیں کرنے والے تھے، وہی جو آپ کے بارے میں اچھا گمان رکھنے والے تھے، مخالف ہوتے چلے گئے۔ اور یہ ایسا ہوتا آیا ہے، جو بھی حق کی بات کرتا ہے، جو بھی توحید کا پرچار کرتا ہے، جو بھی اللہ وحدہ لا شریک کے سامنے جھکنے کی بات کرتا ہے، لوگ اس کے مخالف ہوا کرتے ہیں۔ انبیاء کی ساری تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ انبیاء علیہم الصلوات والتسلیمات جب تک خدائی پیغام لوگوں میں نہیں پہنچاتے تب تک لوگوں میں بڑے مقبول ہوتے ہیں، اپنے اخلاق کی وجہ سے، اپنی آداب کی وجہ سے، اپنے حسن سلوک کی وجہ سے۔ لیکن جیسے ہی وہ خدائی پیغام پہنچاتے ہیں تو لوگوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچتی ہے، لوگوں کے نظریات کو ٹھیس پہنچتی ہے، مخالف ہو جاتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دم بھرنے والے آپ کے مخالف ہو گئے۔ چند ایک لوگ تھے جو ایمان لائے، آپ کی باتوں پر لبیک کہا، ان میں سے 12 حواری تھے۔
12 وہ لوگ تھے جو آپ کے زیادہ قریبی تھے، اور بعض روایات میں آتا ہے 70 یا 80 لوگ تھے جو حضرت عیسیٰ پر ایمان رکھتے تھے۔ بہرکیف ان 12 صحابیوں کو حضرت عیسیٰ بیٹھ کر کے اللہ کی باتیں بتاتے، تبلیغ کرتے، تعلیم دیتے، انجیل کے احکام سناتے۔ وہ لوگ حضرت عیسیٰ سے یہ باتیں سنتے رہتے تھے۔ ادھر مخالفت عروج پہ جا رہی تھی، عداوت عروج پہ جا رہی تھی۔ وہ جو یہودی مذہب کے ماننے والے تھے، حضرت عیسیٰ سے پہلے تک یہودی مذہب تھا، یہودی مذہب کے ماننے والے تھے، حقیقت میں وہ حضرت موسیٰ کے دین کو بھی مسخ کر چکے تھے، حقیقت میں وہ حضرت موسیٰ کے دین پر بھی عمل پیرا نہیں تھے، وہ شرک میں ڈوب چکے تھے۔ انہوں نے عزیر کو اللہ کا بیٹا بنا رکھا تھا، انہوں نے انبیاء کو قتل کیا تھا، جرائم میں جرائم میں ڈوبے ہوئے تھے۔ ایسے میں حضرت عیسیٰ کا توحید کا اعلان کرنا انہیں برداشت نہ ہوا، حضرت عیسیٰ کی مخالفت میں آگے بڑھتے گئے، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ کے قتل کرنے کا ارادہ کیا۔ جب وہ حضرت عیسیٰ کے قتل کرنے کے ارادے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قید کرنے کے لیے آئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو فرمایا، اے عیسیٰ اب تیرا وقت آ گیا ہے، انی رافعک الیہ، کہ میں تجھے اپنے پاس اٹھا لوں۔ یہاں آ کر کے عیسائیت شک میں پڑ جاتی ہے۔ یہاں آ کر کے وہ 12 حواری جو تھے وہ تو پکے مومن تھے، لیکن ان کے بعد یہ عیسائیت کا وجود ختم ہو جاتا ہے کہ یہ 12 لوگوں کو حضرت عیسیٰ نے پاس بٹھایا۔ توجہ کرنا، آخری بات، 12 لوگوں کو پاس بٹھایا اور فرمانے لگے کہ میں جا رہا ہوں، اب میری جگہ کون جان کی بازی لگائے گا؟ ایک کہنے لگا میں لگاؤں گا۔ حضرت عیسیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے تم آ جاؤ، باقیوں کو بھیج دیا، اور اللہ کے حکم سے وہ جو حواری تھا وہ حضرت عیسیٰ کا ہم شکل بنا دیا گیا، اور حضرت عیسیٰ کو اللہ نے زندہ آسمانوں میں اٹھا لیا۔ اب وہ جو حواری حضرت عیسیٰ کی جگہ قربانی دینے کے لیے تیار تھا وہ حضرت عیسیٰ کا شبیہ ہو گیا، ہم شکل ہو گیا۔ وہ یہودی حضرت عیسیٰ سمجھ کر کے اس حواری کو لے کر سولی چڑھا دی۔ جب اسے سولی چڑھا دیا تو سمجھا گیا کہ عیسیٰ کو سولی چڑھا دیا۔ عیسائیت ان 11 لوگوں میں، ایک تو سولی چڑھ گیا، باقی 11 لوگوں میں بند ہو جاتی ہے۔ انہوں نے تعلیم عیسوی کو لکھنا شروع کیا۔ انجیل کا اصل نسخہ ان کے پاس نہیں تھا، وہ وحی کی صورت میں حضرت عیسیٰ کے پاس آتی ہے۔ اب انہوں نے حضرت عیسیٰ کی تعلیم کو لکھنا شروع کیا۔ یہ وہ علاقہ تھا جو بڑا ترقی یافتہ تھا، کاغذ قلم کا رواج تھا۔ میں نے شروع میں عرض کیا تورات لکھنے والے حضرت مریم کے حوالے سے جب قرآن ڈالا، مطلب وہ لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ تو حضرت عیسیٰ کے حواریوں نے حضرت عیسیٰ کی تعلیمات کو لکھا تاکہ محفوظ کر لیں، کسی نہ کسی حد تک دین عیسوی محفوظ رہے، جتنا سنا تھا اسے لکھا۔ اب ان میں بھی 4 ایسے تھے جنہوں نے حضرت عیسیٰ کی تعلیم کو بہتر انداز میں لکھا، اور بعد میں وہ بھی مکمل طور پر سلامت نہ رہے۔ آج بھی انجیل 4 طرح کی ہے، انجیل برناباس، انجیل لوکا، انجیل متی اور انجیل مرقس کے پتہ نہیں کیا، تو 4 مشہور انجیلیں ہیں۔ یہ انجیل نام دیتے ہیں، وگرنہ حقیقت میں وہ جو اللہ نے حضرت عیسیٰ کو انجیل دی تھی منو ان، وہ آسمانی انجیل کسی کے پاس بھی نہیں تھی، حضرت عیسیٰ کی کسی صحابی کے پاس بھی نہیں تھی، یہ عیسائی بھی مانتے ہیں۔ تو انجیل کا وجود کیا ہے؟ صحابیوں کے خیالات کا مجموعہ، حضرت عیسیٰ کے صحابیوں کے خیالات کا مجموعہ، ہر ایک نے جو بات یاد رکھی اسے لکھا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کی سیرت، حضرت عیسیٰ کی زندگی کسی بھی عیسائی کے پاس مکمل محفوظ نہیں، جس نے جو دیکھا محض وہی تھا۔ تو ان لوگوں نے حضرت عیسیٰ کی تعلیم کو محفوظ کیا، لیکن بعد میں ان لوگوں کو بھی
ستم کا نشانہ بنایا گیا، مصائب کا سامنا کرنا پڑا جو حضرت عیسیٰ کے نام لیوا تھے، انہوں نے اپنی جانیں چھپائیں، جانیں بچانے کے لیے چھپ گئے تو عیسائیت مشکوک ہوگی۔ آج تک عیسائی یہ سمجھتے ہیں کہ عیسیٰ کو سولی چڑھایا گیا ہے، جبکہ اللہ نے قرآن مقدس میں اس منظر کو بیان کر دیا، اس کیفیت اور حقیقت کو سامنے لا کھڑا کیا۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ عیسائیوں کے پاس عیسائیت نہیں، لیکن مسلمانوں کے پاس عیسائیت ہے۔ عیسائیوں کے پاس ان کے دین کی اصل محفوظ نہیں، لیکن مسلمانوں کے پاس ان کے دین کی اساس محفوظ ہے۔ عیسائیوں کے پاس حضرت عیسیٰ اور حضرت بی بی مریم کی زندگی نہیں، لیکن قرآن بیان کرتا ہے۔ تو جتنا مسلمان مذہب عیسائیت کو جانتے ہیں اتنا عیسائی نہیں جانتا، اور جتنا مسلمان دین عیسوی پر عمل پیرا ہے اتنا عیسائی نہیں ہے۔ تو عیسائی نام کے حضرت عیسیٰ کے نام لیوا ہے، حقیقت میں دین عیسوی کی تکمیل ہی دین اسلام ہے۔ تو انبیاء کا جو تسلسل ہے یہ ایک ہی تعلیم ہے، ایک ہی دین ہے، احکامات بدلتے ہیں لیکن دین کی اساس اور بنیاد ایک ہی ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے آج کی عیسائیت تو 99% اس دین سے ہٹی ہوئی، اور یہ کہنا کہ اللہ کے یہاں بیٹا ہوا ہے یہ شرک ہے، اور اسی کا کلا کما کرنے تو حضرت عیسیٰ آئے تھے کہ عزیر کو اللہ کا بیٹا نہ کہو، تو انہوں نے خود عیسیٰ کو ہی اللہ کا بیٹا بنا لیا۔ تو یہ جو کرسمس مبارک یا ہیپی کرسمس ڈے کہتے ہیں، عیسائیوں کا نظریہ یہ ہے کہ اللہ کے یہاں بیٹا ہوا، وہ اس کی مبارک دیتے ہیں۔ 25 دسمبر اللہ کے یہاں بیٹا ہوا، اس کی مبارک دیتے ہیں، اور ہمارا نظریہ یہ ہے کہ اللہ کی یہ نشانی ہے، روح اللہ ہے، یہ اللہ کا بیٹا نہیں ہے، لم یلد ولم یولد۔ اچھا اگر کوئی کہے جی دیکھو نا عیسائی کرسمس کہہ کر کرسمس مبارک ہو، اس سے مراد وہ اللہ کا بیٹا لیتے ہیں، لیکن ہم تو حضرت عیسیٰ کی ولادت لیتے ہیں اور اللہ کا پیغمبر مانتے ہیں، اگر وہ غلط مراد لیتے ہیں ہم تو صحیح مراد لیتے ہیں، تو ہمیں تو کہنا چاہیے نہیں، جہاں صحیح اور غلط دونوں شبہ ہوں تو وہاں چھوڑ دینا چاہیے، اور اللہ نے یہی تعلیم دی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا۔ یہ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نا منافقین آتے تھے اور یہودیوں سے سیکھ کر آتے تھے، اور یہودی انہیں سکھاتے تھے کہ جب تم بیٹھے ہو نا ان کے سامنے تو یوں کہا کرو راعینا یا رسول اللہ۔ راعی کہتے ہیں چرواہے کو، راعی کس کو کہتے ہیں؟ چرواہے کو۔ راعینا یا رسول اللہ، اے ہمارے چرواہے معذر ہماری طرف دیکھیں، یہ یہودی مراد لیتے تھے، اور اس کا ایک مطلب یہ بھی نکلتا ہے اے ہمارے نگہبان۔ اب جب یہ منافق بولتے تھے نا راعینا تو مراد کیا ہوتا تھا؟ چرواہا۔ تو مسلمان بھی یار بڑا بہترین لفظ ہے، مسلمان بھی کہتے تھے راعینا یا رسول اللہ، مراد لیتے تھے اے ہمارے نگہبان، اور منافق دل ہی دل میں خوش ہوتے تھے کہ ہم چرواہا کہہ رہے ہیں اور یہ نگہبان کا لفظ جو بولتے ہیں لیکن مراد تو ہمارے والی ہے۔ ان کے یہاں مراد اگرچہ اچھی ہو، مسلمان راعینا کہہ کر مراد کیا لیتے ہیں؟ نگہبان، لیکن یہودی اور منافقین خوش ہوتے تھے کہ یہ اس کا غلط مطلب بھی نکلتا اور وہ غلط مطلب لیتے تھے۔ تو اللہ نے منع فرما دیا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو جب نبی کے سامنے جاؤ تو لا تقولوا راعینا، راعینا مت کہنا، وقولوا انظرنا، یوں کہنا انظرنا یا رسول اللہ، ہماری طرف توجہ فرمائیے اللہ کے رسول۔ تو راعینا نہیں کہنا، انظرنا کہو۔ معلوم ہوا جہاں صحیح اور غلط مطلب نکلتا ہو تو وہاں اسے چھوڑ دینا ہے۔ کرسمس عیسائیوں کے یہاں اللہ کا بیٹا ہے، ہمارے یہاں اللہ کا پیغمبر ہے، اب ان کے یہاں تو غلط مطلب ہے نا، تو اس لیے تم اس چیز کو چھوڑ دو، اس چیز کو چھوڑ دو۔ یہ تو تھا عیسائیوں کے ساتھ ان کے عقیدے میں شک پیدا نہ ہو۔ رہی بات بطور معاشرے کے، اگر ہمارے ہمسائے ہیں اچھا سلوک کرو،
ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے. ہمارے سلوک سے وہ متاثر ہو کر شاید دین کی طرف آ جائیں. ہمارا دین یہ نہیں کہتا کہ اگر کوئی ہندو بھی ہے، سکھ بھی ہے، آپ کا ہمسایہ ہمسایہ ہونے کے ناطے اچھا سلوک کرو، آپ کا محلے دار ہے محلے دار ہونے کے ناطے، لیکن اس کی دینی مذہبی رسومات میں شامل. دین اپنی جگہ، بھائی تو معاشرے کا حصہ ہے، میرا محلے دار ہے محلے داری اپنی جگہ، تو میرا ہمسایہ ہے ہمسائیگی اپنی جگہ، لیکن جو تیری مذہبی رسومات ہیں ان میں شامل نہیں ہو سکتا ہے. اس کی مجھے میرا دین اجازت نہیں دیتا. اللہ کے رسول نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم فی الدنیا والآخرہ. جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے پھر اللہ اسے انہی میں شامل کر دیتا ہے. تو ان کی رسومات میں شامل ہونا، جیسے کہ عیسائیوں کی رسومات میں جی یہ مساوات کا درس ہے، یہ اپنائیت اور محبت بڑھانے کا ذریعہ ہے، نہیں نہیں نہیں، ایسی کوئی اپنائیت نہیں، کوئی مصلحت نہیں، کوئی محبت نہیں جو آپ کے دین کو مشکوک بنائے. دین عقیدے نظریے میں کمپرومائز نہیں ہے. ہاں اخلاقیات کا درس ہے، حسن معاشرت کا درس ہے، وہ پورے طور پر ادا کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق بخشے.